شہید کا ایرا ختم ہو گیا. وہ شہید جو ڈرون کی شکل میں ایران استعمال کر رہا تھا, جو کہ پروپیلر سے اڑتا تھا, جس کے پیچھے ایک پنکھا تھا اور وہ ڈرون جا کے ہٹ کرتا تھا کاماکازی کے طور پہ, اب وہ ایرا ختم ہو گیا. کیونکہ آج ایران نے لانچ کیا ہے حدید ڈرون, جو کہ بیسیکلی وہ پروپیلر سے نہیں اڑتا, جیٹ انجن سے اڑتا ہے. لیکن ویورز, اصل خبر یہ نہیں ہے. اصل خبر یہ ہے کہ یو ایس اور گلف نے یوکرین سے ہیلپ مانگ لی ہے. اور صرف یہی نہیں, سلیکان سیج ہونے جا رہا ہے, کیونکہ 30,000 کے ڈرون نے ملینز کے میزائلز کو آبسولیٹ کر دیا. یہ سب کچھ کیا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے پہلی ایشو کی طرف, جو کہ ہے شہید کا خاتمہ اور حدید کی انٹروڈکشن. ایکچولی خاتمہ نہیں کہنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے اپنے جتنے ہتھیار ہیں وہ ٹیکٹیکلی یوز کر رہا ہے. پہلے اس نے لو گریڈ میزائل استعمال کرنے شروع کیے, اسی طرح سے اور آہستہ آہستہ وہ اپ گریڈ کرتا جا رہا ہے اپنے میزائلز کو, یوزرز کو. اور بالکل اسی طرح سے اس سے پہلے جو سوارم ڈرون اٹیک وہ کرتا تھا, وہ ان ڈرونز کا نام تھا شہید. یہ میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا. لیکن ان کا پرابلم تھا کہ وہ پروپیلر سے اڑتے تھے, سلو چلتے تھے, جن کو ہٹ کرنا, انٹرسپٹ کرنا نسبتاً آسان تھا. لیکن آج 9 مارچ ایران نے اٹیک کیا ہے اپنے ایک نئے قسم کے جیٹ ڈرون سے, جو کہ ہے جس کا نام ہے حدید, اور جس کی سپیڈ ویورز 500 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے. اور اس کے اٹیک نے, ان حدید ڈرونز کے اٹیک نے اسرائیل اور رشیا کے ڈیفنس میکنزم کو بالکل بائی پاس کر دیا. اور اس نے بہت کامیابی سے جو ہے وہ اسرائیل میں اور باقی جگہوں پہ اپنے نشانوں کو ہٹ کیا ہے, کیونکہ اتنے تیز ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے کوئی ابھی ڈیفنس سسٹم انسٹال نہیں تھا. اس کے علاوہ ویورز, یوکرین کی ہیلپ مانگ لی ہے یو ایس اور گلف نے ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے, جو کہ بیسیکلی ایک وار کے ٹائم پہ ایک نیا سٹارٹ اپ بھی ہے یوکرین کے لیے. بیسیکلی یہ وہ ڈرونز ہیں یوکرین نے جو اپنی رشیا کے خلاف جنگ میں استعمال کیے رشین ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے. اب وہی ڈرونز بیسیکلی جو اس کو آپ کہہ لیں کہ ڈیفنس کے لیے گلف نے امپورٹ کرنے کے لیے یوکرین کے ساتھ جو ہے وہ ایک ان کی کمپنی ہے اسکائی فال, اس کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے. اور ان کے کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مہینے میں 50,000 ڈرونز پروڈیوس کر سکتے ہیں. سو اب یہ ایک نیا جنگ کا جو ہے وہ ٹیکٹک آ گئی ہے کہ ایک ملک جس نے اپنی آن گوئنگ جنگ میں رشیا کے خلاف جن ڈرونز کو ٹرائی کیا, وہی اب وہ گلف میں استعمال ہوں گے اگینسٹ ایرانین ڈرونز. لیکن وہ اسپیشلائز کرتے ہیں شہید ٹائپ کے ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے میں. لیکن ان کا ٹیسٹ اب آئے گا جب وہ حدید کو انٹرسپٹ کر پائیں گے یا نہیں, جو کہ جیٹ پروپیلڈ ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا, جس کی سپیڈ تقریباً 500 کلومیٹر تک جا سکتی ہے. اور صرف یہی نہیں, سلیکان سیج آ گیا ہے یو ایس نے. یو ایس نے شہید ڈرونز کے پیٹرن کے اوپر اپنی پریسین ٹیکنالوجی بیچ میں ڈال کے ڈرونز بنا لی ہیں. اور وہ کس لیے بنائے ہیں؟ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ملینز آف ڈالرز کے میزائلز کو آبسولیٹ کر دیا ہے اس 30,000 کے اے آئی بیسڈ ڈرون نے. بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے کہ 20-25 ہزار کا جو ہے وہ ایرانی ڈرون کو مارنے کے لیے ملینز آف ڈالر کا جو ہے وہ انٹرسپٹر میزائل جا کے اس کو ہٹ کرنا پڑتا ہے. تو امریکہ بھی اور اسرائیل بھی جنگ کے اوپر 20,000 کے ڈرون کو مارنے کے لیے ملینز آف ڈالرز کے میزائل مار کے تھک گیا. سو اب آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنے یو ایس کے ٹیک کمپنیز کے سی ای اوز کے ساتھ میٹنگ کی, جس میں اس نے کوئی مختلف ان کے ساتھ جو بھی گفتگو کی وہ اس ویڈیو کے اسکوپ سے باہر ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد اب تقریباً $30,000 کا ایک شہید کا پیٹرن کے اوپر, شہید ڈرون کی بات کر رہا ہوں, اس کے پیٹرن کے اوپر اے آئی بیسڈ ڈرون امریکہ استعمال کرنے جا رہا ہے ٹو انٹرسپٹ ایرانین ڈرونز.
اور وہ اے آئی بیس اس طرح سے ہے کہ اس نے خود ہی بغیر کنٹرول کے، کیونکہ میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں کہ ایران نے اے آئی بیس جو ہے وہ ڈرونز استعمال کرنا شروع کر دی ہیں جسٹ ٹو اوائڈ وہ جو جیمنگ ہو رہی ہے. تو بالکل اسی پیٹرن پہ اب یو ایس بھی ان کا جواب دینے لگا ہے. تو لیٹس سی ہاؤ ڈز اٹ گو. تو ویورز، یہ جنگ میں جو ہے، جو یو ایس ایران اسرائیل جنگ میں ڈیلی بیسس پہ ٹیکنالوجی کی ایک نئی چیز آ رہی ہے. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی جو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ خبر ہے وہ میں آپ کو دے سکوں اور آپ کو ڈسکس کر سکوں. تو تھینک یو ویری مچ.